تو ہوا کچھ یوں تھا کہ 20 سپٹمبر کو آپ کو پتا ہوگا کہ ایک مرڈر ہوا تھا بچے کا، جس میں یہ بتایا گیا تھا انیشلی کہ بچے کے ساتھ زیادتی کی گئی اور اس کے بعد اس کا گلا کاٹا گیا. گلا کاٹنے کے بعد اس کے جسم پہ متعدد وار کیے گئے اور اس کے علاوہ اس میں پھر اس کی باڈی کو جلایا گیا. اس پہ پھر ہم نے یہ بچہ ہزارہ ٹاؤن سے تعلق رکھتا تھا. اس بچے کا نام ارمان علی تھا، جس کی عمر کوئی 6-7 سالہ بچہ تھا. میڈیکل ہم نے اس کا کر لیا، اس کا پوسٹ مارٹم وغیرہ سارے کرائم سین یونٹ کو موو کرا کے ساری ہم نے ایویڈنسز کلیکٹ کیے. سرے دست ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں تھا، کیونکہ وہاں موقع سے نہ کوئی چیز ملی تھی، نہ وہ فیملی کے ساتھ کوئی کسی کی دشمنی تھی، نہ کوئی مسئلہ تھا. اس کے علاوہ ہم نے بہت کوشش کی کہ ہم کوئی لنک یا کلو ڈھونڈیں. اس ایریے میں آپ کو پتہ ہے کرانی روڈ کی سائڈ پہ ہمارے پاس لمیٹڈ CCTV فوٹیجز تھے، اور ہمارے لیے بہت مشکل تھا کہ ہم جیو فینسنگ میں جا کے کوئی ہفتہ مہینہ یا 20 دن ویٹ کر کے جیو فینسنگ کی رپورٹس آنے پہ کارروائی شروع کریں. اس کے ذہن پہ چلتی گئیں، اور بیک گراؤنڈ میں یہ کچھ عرصہ پہلے یہ کہتا ہے کہ جی میں نے ایک کتے کو بھی سفوکیٹ کر کے اس طرح مارا تھا. اور اس دن یہ بچہ نکلا تھا، وہ کہتا ہے باہر کچھ بھی نہیں تھا، مجھے یہ بچہ نظر آیا، میرے دماغ میں وہ چیزیں چل رہی تھی. میں نے اس کو لے گیا، جوس پلایا، جوس پلانے کے بعد خالی پلاٹ میں جا کے اس کو پہلے اینٹ مارا، پھر اس کے پیٹ پہ چھرا گھونپا اور اس کا گلا کاٹا. گلا کاٹنے کے بعد اس کو پھر وہ جو ویڈیوز اس نے دیکھے تھے، پیٹرول اس کے پاس ایک بیگ تھا، بیگ پہنا ہوا تھا، بیگ میں اس نے وہ رکھے ہوئے تھے، ایک ہتھوڑی تھی، ایک چورا تھا، پیٹرول بھی تھے، گلوز بھی تھے، ماسک، ساری چیزیں جس طرح وہ آپ فلموں میں دیکھتے ہیں سیریل کلرز ہوتے ہیں، اس طرح وہ ساری چیزیں وہ بیگ میں لے کے گھومتا تھا. تو اس نے گلوز پہنے ہوئے تھے، ماسک پہنا ہوا تھا، وہ بالکل فلمی سٹائل میں اس کو مار دیا. اس کے بعد وہ پھر بعد میں کہتا ہے کہ جی مجھے افسوس تو ہوا، لیکن چونکہ میرے دماغ میں یہ سوار تھا. تو یہ کیس ہم نے ٹریس کیا، لیکن اصل وجہ اگر ہم اس کیس میں باریکی میں جائیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ جی اس میں میں نہیں کہتا اس بچے کا قصور ہے، اس میں پیرنٹس کا قصور ہے، اس میں معاشرے کا قصور ہے. ایز اے معاشرہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کس طرف ہم کس ڈائریکشن میں موو کر رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جو اخلاقی تربیت ہوتی ہے، ذہنی اور جسمانی تربیت ہوتی ہے بچے کی، وہ پیرنٹس کا اولین فرض ہے. تو پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے بچے کی پازیٹیو تربیت کریں، ان کے مسئلے سنیں. ہم ہمیشہ کہتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں کہ بچوں کو سننا چاہیے، ہم سنتے ہیں، سنی انسنی کر دیتے ہیں، عمل نہیں کرتے. اگر اس بچے کا مسئلہ اس دن سنا جاتا، اس پہ تھوڑا سا عمل ہوتا تو شاید چیزیں بہتر ہو جاتی اور آج یہ انسیڈنٹ نہ ہوتا. تو آپ کے توسط سے میری نہ صرف کوئٹہ کے بلکہ بلوچستان کے، پاکستان کے جو باہر بھی رہتے ہیں تمام پیرنٹس سے درخواست ہے کہ خدا را جدید سائنس ٹیکنالوجی کے دور میں آپ کے تمام کے بچوں کے پاس موبائل فونز اویلیبل ہیں، ٹیبلٹس دیے ہوئے ہیں، لیپ ٹاپس دیے ہوئے ہیں. خدا را ایک مرتبہ ان کو چیک کریں کہ آپ کے بچے کر کیا رہے ہیں، کون سی چیزیں دیکھ رہے ہیں، کیا اس ٹیکنالوجی سے اس کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے، کہ وہ کس ڈائریکشن پہ موو کر رہے ہیں. تو میری یہ ریکویسٹ ایک مرتبہ پھر ان پیرنٹس سے ہے کہ خدا را آپ اپنے بچوں کی تربیت ہے اس کو ذرا پازیٹیو طریقے سے کریں، ان کو سنیں، ان کے مسائل حل کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ایک دوستانہ ماحول اختیار کریں. اور اس کے علاوہ جتنے بھی بچوں کے پاس وہ اسکول جاتے ہیں یا ان کے دوست وغیرہ ہیں ٹیکنالوجی وہ یوز کر رہے ہیں، موبائل ہے یا AI باقی چیزیں ہیں، تو ان پہ ان کا ذرا سپروائز کریں، صحیح طریقے سے دیکھیں کہ وہ کیا استعمال کر رہے ہیں اور کیا چیزیں چلا رہے ہیں. کیونکہ انیشیلی ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ اس کے ساتھ نہیں ہوا ہے، پھر ایک ڈاکٹر نے کہا اس کے ساتھ ہو گیا ہے، پھر ہم نے اس کے میڈیکل سیمپلز لے لیے، فورینزک کے لیے وہ لاہور بھجوا دیے. جیسے رزلٹ آئے گا تو ہمیں چیز کلیئر ہو جائے گی. بچہ کہتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی نہیں کی ہے، کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا، دن کا وقت تھا، بچہ وہ آ نہیں رہا تھا، میں نے جوس پلا کے اس کو لے جانے کی کوشش کی، پھر میں زبردستی لے گیا تھا. خیال سے اس کے ساتھ زیادتی، میرا خیال ہے، کنفرم نہیں ہو، وہ میڈیکل رپورٹ آنے پہ نہیں ہوئی ہوگی. اگر ہو جاتی تو آس پاس کے لوگ اس کو سن لیتے. رات کا ٹائم نہیں تھا، دن کا ٹائم تھا، کوئی 1-1:30 بجے کا ٹائم تھا. ہمیں 5:30 بجے بیسیکلی پتہ چل گیا تھا اور فیملی نے ہمیں انفارم کی تھی. تو 1:30 بجے کے وقت آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی اس جاتی ہو اور کسی کو پتہ نہ چلے. مستقبل میں اگر ہم اس کو ٹریس نہ کرتے شاید یہ سیریز کلر کی طرف جاتا. شاید اس کے دیکھیں اس نے پہلا اپنے کتے کو مارا سفوکیٹ کر کے، اس کا گلا گھونٹ کے دبا کے وہ کہتے ہیں، اس کے بعد ایک بچے کو. اب جو وہ سائٹ دیکھ رہا ہے، وہ جو چیزیں دیکھ رہا ہے،
اس میں ایک سائٹ تھا گلوڈ وومین کلر، اور ایک اور تھا کوئی کلر وومین۔ ہمیں لگا کہ شاید اس کا نیکسٹ ٹارگیٹ، اگر اس کو ہم نہ روکیں، اس کو نہ پکڑیں، اس کی کاؤنسلنگ نہ کریں، میڈیکلی اس کا ٹریٹمنٹ نہ ہو، تو ہو سکتا ہے آگے یہ کسی اور کی طرف یا فیمیل کی طرف یا بچے کی طرف جاتا یا نہیں رکتا یہاں پہ۔